باب نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میدان کارزار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھپر کی تعمیر۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بدر کے چشمے پر قرآن کریم کے ذکر کردہ کنارے عدوۂ دنیا پر پڑاؤ کیا تو سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے تجویز پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علیحدہ ایک چھپر تعمیر کیا جائے، وہ سب کے لیے مرکزی قیادت گاہ کی حیثیت کا حامل ہو، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے محفوظ ہوں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک چھپر تعمیر کر دیں جس میں آپ تشریف فرما ہوں، وہاں آپ کے پاس سواری بھی مہیا ہوگی، بعد ازاں ہم دشمن سے ٹکرائیں گے، اگر اللہ نے ہمیں عزت بخشی اور دشمن پر غلبہ عطا فرمایا تو یہی ہمارا مطلوب ہے، اور اگر بالفرض کوئی دوسری صورت سامنے آئی تو آپ سواری پر سوار ہو کر قوم کے ان لوگوں میں تشریف لے جانا جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ آپ کے پیچھے یعنی مدینہ منورہ میں ایسے لوگ ہیں کہ ہم آپ کی محبت میں ان سے بڑھ کر نہیں ہے، انہیں اگر اندازہ ہوتا کہ جنگ کی نوبت پیش آئے گی تو وہ ہرگز پیچھے نہ رہتے، آپ ان کے پاس چلے جانا، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، وہ آپ کے سچے خیرخواہ ثابت ہوں گے اور آپ کے ہمراہ جہاد کریں گے۔ یہ بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ کی تعریف اور دعائے خیر فرمائی۔ مسلمانوں نے ایک اونچے ٹیلے پر چھپر تعمیر کیا جہاں سے میدان کارزار کی منظر کشی ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس مرکزی قیادت کے دفاع اور حفاظت کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت انصاری نوجوانوں کا ایک دستہ متعین ہوا۔ السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 272 273، دلائل النبوہ للبیہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 44۔ چھپر کی تعمیر سے ماخوذ دروس درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، سالار اعلیٰ کے لیے ایک ایسا مرکز ہونا چاہیے جہاں سے وہ میدان جنگ کا مشاہدہ کر سکے تاکہ جنگ کے انتظامی امور میں دشواری نہ ہو۔ نمبر 2، مرکز قیادت کے لیے مناسب پہرے کا انتظام ہو تاکہ مرکز قیادت محفوظ رہ سکے۔ نمبر 3، سالار اعلیٰ کی جان کی فکر کرنا اور ہر ممکنہ خطرے سے اسے تحفظ فراہم کرنا۔ نمبر 4، سالار اعلیٰ کے لیے ایک احتیاطی عسکری قوت کا ہونا تاکہ اگر مبادن جنگ میں نقصان ہو تو قیادت کی نگرانی میں اس کی تلافی کی جا سکے۔ غزوہ بدر الکبریٰ لابی فارس صفحہ نمبر 66۔ شرکائے بدر پر اللہ تعالیٰ کے انعامات۔ بدر کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان پر چند نعمتوں کا ظہور ہوا جن میں دشمن کے ساتھ لڑائی سے پیشتر اونگ کا طاری ہونا اور بارش کا نزول وغیرہ شامل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذ یغشیکم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ۔ یعنی یاد کرو جب وہ یعنی اللہ اپنی طرف سے تمہیں امن و سکون دینے کے لیے تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تم پر بارش برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسوں کو لے جائے اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تاکہ اس کی وجہ سے یعنی تمہیں ثابت قدم رکھے۔ سورہ انفال آیت نمبر 11۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مارکہ بدر سے ایک رات پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اونگ طاری ہو گئی، اگرچہ جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے لیکن اللہ نے ان پر اونگ طاری کر کے ان کے دلوں کو تقویت بخشی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ بدر کے موقع پر مقداد رضی اللہ عنہ کے سوا کسی کے پاس گھوڑا نہ تھا، ان کا گھوڑا سفید اور سیاہ رنگ کا تھا۔ میں نے غور کیا کہ ہم سب سوئے ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے روتے ہوئے نماز ادا کر رہے تھے اور اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ اس رات اونگ طاری ہونے کے فوائد یہ تھے، نمبر 1، اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اگلی صبح پیش آنے والے معرکے کے لیے تازہ دم ہو جائیں۔ نمبر 2، اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں سے رعب ختم کرنے کے لیے، کیونکہ مثل مشہور ہے، الامن منیم والخوف مسہر، امن نیند اور خوف بیداری کا موجب ہے۔ تفسیر القرطبی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر
327۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایک خاص موقع پر اہل ایمان پر بارش نازل کر کے عزت بخشی جبکہ وہ دن برسات کے نہیں تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی کرم نوازی تھی۔ نزول کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا اس امر کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل تھا۔ علامہ راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں طبعی طور پر مومن جنابت کی حالت کو ناپسند خیال کرتا ہے، اگر اسے پانی میسر نہ آئے تو رنجیدہ خاطر ہو جاتا ہے اور اس کا دل مضطرب رہتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پانی عطا فرمایا اور طہارت کے مواقع بہم پہنچائے اور اسے اپنا خصوصی انعام قرار دیا۔ تفسیر الرازی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 133۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ کی تفسیر میں علامہ ابن جریر رحمہ اللہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان غزوہ بدر کے دن مقام بدر کی طرف بڑھے تو ان کے اور پانی کے درمیان ریت کا بہت بڑا تودا حائل ہو گیا، جس کی وجہ سے انہیں بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ شیطان نے مسلمانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تم اللہ کے پسندیدہ ہو، پیغمبر بھی تمہارے ساتھ ہیں اور پانی کا ایک قطرہ بھی تمہیں میسر نہیں، تم جنابت کی حالت میں نماز پڑھتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موسلادھار بارش نازل فرمائی، مسلمانوں نے پانی پیا اور طہارت حاصل کی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں شیطان کے پراگندہ خیالات سے نجات دی۔ بارش کی وجہ سے ریتلی زمین پختہ ہو گئی، صحابہ کرام اور ان کے جانوروں کے پاؤں جم گئے اور بآسانی پیش قدمی ممکن ہوئی۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 195۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ میں نے مارکہ پیش آنے سے قبل اپنے مومن بندوں پر بارش نازل فرمائی جس سے انہوں نے ظاہری اور باطنی دونوں طہارتیں حاصل کر لیں اور ان کے دلوں میں یکسوئی اور قدموں میں مضبوطی پیدا ہو گئی۔ مقام بدر کا مشاہدہ کرنے والا آج بھی دیکھ سکتا ہے کہ وہاں ریت کے ذرے اڑتے رہتے ہیں اور اتنی غبار ہوتی ہے کہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بدر کے دن جب بارش نازل ہوئی تو ریت کے یہ ذرے تھم گئے، غبار بیٹھ گئی اور اس پر چلنا آسان ہو گیا، اور یہ سب اللہ کا اپنے بندوں پر احسان تھا۔ حدیث القرآن عن غزوات الرسول لأبی بدر محمد بکر آل عابد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 91۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن دشمن کے خلاف ایسی حکمت عملی اور طریقہ اختیار فرمایا جو اس سے قبل عرب میں متعارف نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کا اسلوب اپنایا۔ القیادۃ العسکریہ للدکتور محمد الرشید صفحہ نمبر 401۔ قرآن کریم نے اس اسلوب کی طرف اشارہ کیا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صفیں باندھے لڑتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہیں۔ سورہ صف آیت نمبر 4۔ تفصیل اس کی اس طرح ہوگی کہ پورا لشکر نماز کی طرح صف بندی کرے جبکہ صفوں کی کثرت یا قلت تعداد پر منحصر ہوگی۔ پہلی صف میں نیزہ باز ہوں گے جو گھڑ سواروں کے حملے کو روکنے کے لیے ہوں گے، باقی دو صفوں میں تیر انداز ہوں گے جو دور سے حملہ آور کو روکیں گے تاکہ حملہ آوروں کے حملے سے صفوں میں انتشار پیدا نہ ہو۔ غزوہ بدر میں یہ اسلوب اختیار کر کے مندرجہ ذیل فوائد حاصل کیے۔ نمبر 1، مسلمانوں کو عمدہ عسکری نظام اور بہترین تربیت کی وجہ سے دشمن کا مرعوب ہونا۔ نمبر 2، ایسی حکمت عملی سے چیف کمانڈر کے پاس ریزرو فوجی دستے باقی رہتے ہیں جو پلٹ کر حملہ کرنے والوں اور گھات لگا کر حملہ کرنے والوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اور عمومی طور پر دشمن کے پیادہ اور شاہ سواروں کی طرف سے لشکر کے مختلف اطراف میں پیش آنے والے ممکنہ خطرات سے نبٹنے کے لیے بھی کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ کار جنگ بدر میں پہلی مرتبہ اپنایا گیا۔ اسلامی تربیت گاہ کی بدولت متعارف ہونے والے اس طریقہ جنگ کو 14 صدیاں بیت جانے کے بعد بھی امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ الرسول القائد لمحمود شیت خطاب صفحہ نمبر 111، 116، 117۔ سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے والا یہ بات بھی بخوبی جانتا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جدید ترین جنگی حکمت عملی کے تحت دشمن پر اچانک حملہ کرتے، خصوصاً وہ طریقہ کار اختیار فرماتے جو عرب میں متعارف نہ ہوتا۔ بدر و احد اور دیگر غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی حکمت عملی اختیار فرمائی تھی۔ عرب والے یک بارگی حملہ کرنے اور پھر پلٹ کر دوبارہ حملہ کرنے کا اسلوب اختیار کیے ہوئے تھے۔ جنرل محمود شیت خطاب ان دونوں جنگی اسالیب کی وضاحت اس طرح فرماتے ہیں،
عرب کا اسلوب جنگ یہ تھا کہ تیر انداز، نیزاباز اور تلوار سے لڑنے والے خواہ پیادہ ہوں یا گھڑ سوار، سارا لشکر یکبارگی مد مقابل لشکر پر حملہ آور ہوتا۔ اگر مد مقابل گروہ کے پاؤں جمے رہتے یا ان حملہ آوروں کو اپنے اندر کچھ کمزوری نظر آتی تو دوبارہ پلٹتے اور تنظیم نو کے ساتھ دوبارہ حملہ کرتے، اور یہ تسلسل برقرار رہتا تاکہ فتح یا ہزیمت کا فیصلہ ہو جاتا۔ جبکہ صف بندی کے اسلوب میں سارے لشکر کی پہلے صف بندی کی جاتی اور سب کو تعداد کے مطابق 3 یا اس سے زیادہ صفوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ پہلی صف میں نیزہ بازوں کو کھڑا کیا جاتا تاکہ گھڑ سواروں کے حملے کو روک سکیں، اور باقی تمام صفوں میں تیر انداز ہوتے جو مسلسل دشمنوں پر تیر برساتے۔ اس حکمت عملی کی بدولت سارا لشکر سالار اعلیٰ کی قیادت اور اس کے کنٹرول میں ہوتا تاکہ دشمن کی حکمت عملی مکمل ناکام ہو جاتی اور ان کی شدت میں کمی واقع ہو جاتی۔ کمزوری کو دیکھتے ہی نیزوں والی صف پیدر پہ دشمن پر حملہ کرتی یا دشمن کے ہزیمت کھانے پر ان کا تعاقب کر دی۔ محمود شیت خطاب کا نظریہ یہ ہے کہ صف بندی کا اسلوب عرب میں رائج جنگی اسلوب سے کہیں بہتر تھا، کیونکہ اس اسلوب میں لشکر ترتیب میں رہتا ہے اور ایک ریزرو فوج ہمیشہ سالار اعلیٰ کے کنٹرول میں رہتی ہے، جس کے ساتھ وہ غیر متوقع پیش آنے والے حالات جیسے دشمن کا اچانک حملہ، گھات لگا کر حملہ کرنے والوں کا مقابلہ، دشمن کے پیادہ اور گھڑ سوار لشکر کا اسلامی لشکر میں گھبراہٹ پیدا کرنا اور دشمن کے تازہ دم لشکر، ان سب کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس طرح ریزرو فوج سے کامیابی کا حصول ممکن ہو جاتا ہے۔ غزوہ بدر الکبریٰ لمحمود شیت خطاب، صفحہ نمبر 23-24۔ علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غیر متعارف جنگی حکمت عملی کے بارے میں فرماتے ہیں، ابتدائی اسلام میں جنگی اسلوب مکمل طور پر مربوط اور اجتماعی تھا، نہ کہ پلٹ کر دوبارہ حملہ کرنے کا وہ انداز جو عرب کے ہاں متعارف تھا۔ المقدمہ لابن خلدون، صفحہ نمبر 273۔ علامہ ابن خلدون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جدید جنگی حکمت عملی کے بارے میں فرماتے ہیں، اجتماعی طور پر صف بندی کے ساتھ پیش قدمی زیادہ مربوط اور واپس آ کر دوبارہ حملہ کرنے سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ اس طریقہ جنگ میں صفوں کو مرتب و منظم کیا جاتا ہے اور انہیں تیر کی طرح یا نماز کی صفوں کی طرح سیدھا رکھا جاتا ہے، پھر سالار لشکر صفوں کی شکل میں آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے یہ جنگی اسلوب تصادم کے وقت زیادہ مؤثر، لڑائی میں کارگر اور دشمن کے دل میں روب پیدا کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ فوج ایک لمبی اور مضبوط دیوار یا قلعے کی مانند ہو جاتی ہے جسے توڑنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ المقدمہ لابن خلدون، صفحہ نمبر 271۔ آج کل کے جنگی اسالیب کے تناظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا مشاہدہ کرنے سے آپ کی اعلیٰ عسکری قابلیت اور جنگی مہارت کھل کر سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ آج جدید اسلحہ کے دور میں بھی وہی قوانین استعمال ہو رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران مارکہ نافذ اور صادر فرمائے تھے۔ المدخل الى العقیدہ والاستراتیجیۃ العسکریہ لمحمد جمال الدین، صفحہ نمبر 121۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لشکر پر چڑھائی نہیں کی بلکہ دفاعی انداز اختیار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میدان کارزار میں بہترین جنگی پلاننگ جسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے منوعاً نافذ کیا تھا، اس نے دشمن کی مرکزی قیادت کو ہلا کر رکھ دیا اور انہیں ذہنی طور پر انتہائی کمزور کر دیا، اور اللہ کی توفیق سے دشمن کے خلاف ایک فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ایک مسلمان مجاہد کا مقابلہ مشرکین کے 3 آدمیوں سے تھا۔ مقومات النصر للدکتور احمد ابی شباب، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 154۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران مارکہ ہر مرحلے میں حسب مصلحت حکم صادر فرماتے، کیونکہ جنگ میں حالات و واقعات مختلف ہوتے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے حالات کی مناسبت سے خصوصی رہنمائی فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی افواج کو اعتماد میں لینے کے لیے مختلف اقدامات فرماتے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جنگ کے بارے میں مشورہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابری اور خود اعتمادی کی فضا میں کمان فرماتے، نہ کہ زبردستی ان پر احکامات صادر فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے مسلط کرنے کے بجائے مشاورت کے نتیجے میں سامنے آنے والی قابل عمل رائے اور تجویز پر عمل فرما لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں مجاہدین کو رہنمائی دیتے ہوئے جنگی حکمت عملی میں اصلاحات کا تسلسل جاری رکھا۔ بطور سالار اعلیٰ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ حکم فرمایا کہ تیر اس وقت چلائیں جب دشمن قریب آ جائے، کیونکہ ایسی حالت میں تیر اندازی سود مند ثابت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دن القوم منکم فانزحوہم بالنبل، اگر دشمن تمہارے قریب آ رہا ہو تو اپنے تیروں سے انہیں دور رکھو۔ السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 278، دلائل النبوہ للبیہقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 81۔ اسی مفہوم کی ایک دوسری روایت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان یہ تھا کہ جب تک گھمسان کی جنگ شروع نہ ہو جائے تلواروں کو استعمال میں نہ لائیں۔ غزوہ بدر الکبریٰ لابی فارس صفحہ نمبر 63-64۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَسُلُّ السُّيُوفَ حَتَّى يَغْشَوْكُمْ، جب تک وہ تمہارے بالکل سر پر نہ پہنچ جائیں تلوار نہ کھینچو۔ سنن نبی داود حدیث نمبر 2664۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ اسی طرح اندھا دھند تیر چلانے کے بجائے مکمل احتیاط اختیار کرنے کا حکم تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ، اور تم اپنے تیروں کی بچت کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3984، 3985، سنن نبی داود حدیث نمبر 2663۔ اگر دفاعی نقطہ نظر سے جائزہ لیا جائے تو یہ تمام احکامات جدید دفاعی اور جنگی قوانین سے میل کھاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیش رو نظر آتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ و قتال کی کسی درسگاہ یا کسی کیڈٹ کالج سے کوئی ڈپلومہ حاصل نہیں کیا تھا۔ جنگ و قتال کے بارے میں پیش کردہ تعلیمات نبویہ موجودہ دور کی جنگی تحقیقات سے ہم آہنگ تھیں۔ جدید تحقیقات بتاتی ہیں کہ اس وقت تک اسلحے کے استعمال سے گریز کیا جائے جب تک دشمن رینج میں نہ آ جائے۔ یہ دراصل وہی تعلیم ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جامع الفاظ میں بیان فرمایا تھا وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ، اور تم اپنے تیروں کی بچت کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3984، یعنی انہیں اندھا دھند نہ چلاتے رہو۔ دوران جنگ قدرتی وسائل سے استفادہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے دوران قدرتی وسائل سے بھی غافل نہ ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی افواج کے لیے ان سے بھی بھرپور فائدہ اٹھایا۔ علامہ مقریزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی لشکر سے پہلے صبح سویرے ہی میدان جنگ میں اتر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع شمس کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صف بندی فرمائی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے چہرے مغرب کی طرف کیے اور سورج کو ان کے پیچھے کی جانب رکھا، جبکہ کفار کا رخ سورج کی طرف تھا۔ القیادۃ العسکریہ للدکتور محمد الرشید صفحہ نمبر 453۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اقدام آپ کی حسن تدبیر اور بہتر قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور صلاحیتوں پر دلالت کرتا ہے۔ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے بھی اسی حسن تدبیر کا ذکر کیا ہے۔ تحفۃ الاحوذی شرح جامع الترمذی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 175۔ معلوم ہوا کہ قدرتی وسائل مثلا سورج، ہوا اور جغرافیائی طور پر ناہموار زمین، ان سب کا جنگ میں اہم کردار ہوتا ہے۔ یہ ان اسباب میں شامل ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ کی نصرت اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو انہیں اختیار کرو۔ القیادۃ العسکریہ للدکتور محمد الرشید صفحہ نمبر 454۔ سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے صف بندی فرما رہے تھے تاکہ صفیں سیدھی اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بغیر پر کے ایک تیر تھا جس سے آپ مجاہدین کی صفیں درست فرما رہے تھے کہ سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ صف سے کچھ آگے بڑھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر ان کے پیٹ پر رکھا اور فرمایا استوی یا سواد، سواد برابر ہو جاؤ۔ سواد نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، مجھے اس کا قصاص دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بطن مبارک سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا استقد، بدلہ لے لو۔ سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن مبارک سے چمٹ گئے اور پیٹ کو بوسہ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حملک علی ھذا یا سواد، سواد تمہیں اس ادا پر کس نے ابھارا؟ سواد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول حالات آپ دیکھ رہے ہیں، میری خواہش تھی کہ ایسے موقع پر میرا جسم آپ کے مبارک جسم سے لگنے کی سعادت حاصل کر لے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ السیرۃ النبویہ لابن ہشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 278 279۔ قصہ مذکور سے حاصل ہونے والے فوائد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اسلام نظم و نسق کا داعی ہے۔ نمبر 2، بلا تفریق عدل و انصاف کا قیام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم خود قصاص دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ نمبر 3، ایک مجاہد اور فوجی کی سالار اعلیٰ سے وار فتگی۔ نمبر 4، رتبہ شہادت پانے کا جذبہ۔ نمبر 5، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذب مبارک بابرکت تھا، اسی لیے حضرت سواد رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذب اطہر کو چھونے کا بہانہ کیا۔ نمبر 6، مرد کے پیٹ کا پردہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بطن مبارک سے کپڑا ہٹایا، اگر پیٹ پردے کی جگہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز کپڑا نہ ہٹاتے۔ غزوہ بدر الکبریٰ لابی فارس، صفحہ نمبر 52۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جنگ پر ابھارنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی کوشش تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تربیت ایسے نہج پر فرمائیں کہ وہ بلند و بالا اور مضبوط چٹانوں کی طرح ٹھوس ارادے کے حامل بن جائیں، ان کے دل بہادری اور دلیری سے لبریز اور دشمن کے خلاف اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت سے سرشار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے حصول کے لیے ترغیب و ترہیب کا اصول اپنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ثابت قدمی پر اجر اور غنیمت کی نوید سناتے، پیٹھ پھیرنے اور لڑائی کے دن میدان جنگ سے بھاگنے والے کو برے انجام سے ڈراتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے نصرت الہی کے حصول کے اسباب و ذرائع بیان فرماتے تاکہ انہیں اختیار کیا جا سکے، اسی طرح شکست کے اسباب سے ڈراتے تاکہ ان سے مکمل طور پر اجتناب کیا جائے۔ المدرسۃ النبویۃ العسکریہ لابی فارس، صفحہ نمبر 140۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جہاد پر ابھارتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، اے نبی مومنوں کو جہاد پر ابھاریں۔ سورہ انفال آیت نمبر 65۔ مزید ارشاد فرمایا، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا۔ چنانچہ یعنی اے نبی آپ اللہ کی راہ میں لڑیں، آپ کو اپنی ذات کے سوا کسی کا ذمہ دار نہیں بنایا گیا، اور آپ مومنوں کو یعنی لڑائی پر آمادہ کریں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو لڑائی سے روک دے جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ لڑائی میں بہت سخت ہے اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 84۔ غزوہ بدر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، تم ایسی جنت کے حصول کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ جس کی پہنائیاں آسمان و زمین کے برابر ہیں۔ عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا اس کی چوڑائی آسمان اور زمین جتنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ہاں۔ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خوشی سے تعجب کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریات فرمایا، ما یحملک علی قولک بخن بخ، تمہارے اس طرح اظہار تعجب کا سبب کیا ہے؟ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اللہ کی قسم میں اللہ کے رسول صرف یہ امید کرتے ہوئے کہ میں بھی ان جنت والوں سے ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإنک من اہلھا، تم ان میں سے ہی ہو۔ پھر عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے توشادان سے چند کھجوریں نکالی اور کھانے لگے، پھر بولے، اگر میں کھجوریں کھانے کے لیے زندہ رہا تو زندگی بڑی لمبی ہو جائے گی۔ انہوں نے کھجوریں وہیں چھوڑی اور لڑنا شروع کر دیا حتیٰ کہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1901۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجوریں چھوڑی اور یہ کہتے ہوئے میدان جنگ میں کود پڑے، رکضا الی اللہ بغیر زاد الا التقى وعمل المعادی والصبر فی اللہ علی الجہاد وکل زاد عرضه النفاد غیر التقى والبر والرشاد۔ اللہ کے راستے میں بغیر توشے کے نکلنا ہے، مگر تقوی اور اخروی عمل کا توشہ ساتھ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں جہاد پر صبر کرنے کی صورت میں بھی توشہ ساتھ ہونا چاہیے، جبکہ تقوی، نیکی اور بھلائی کے سوا ہر توشہ آخر کار ختم ہونے والا ہے۔ اور عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آخر کار لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ صفات الصفوہ لابن الجوزی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 488، زاد المعاد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 182۔ اسلامی فوج کا مورال بلند کرنے اور ان کی ذہن سازی کرنے اور ان کے جوش و خروش میں اضافہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے سرداروں کے مارے جانے کی پیشگی خوشخبری بھی سنا رہے تھے اور مزید اطمینان کے لیے ان کی قتل گاہوں کی نشاندہی بھی فرما رہے تھے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے ایک رات قبل ہمارے سامنے اہل بدر کی قتل گاہوں کی نشاندہی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذا مصرع فلان غدا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ کل یہ فلاں کی اور یہ فلاں کی قتل گاہ ہوگی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو برحق نبی بنا کر مبعوث فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل گاہوں کی جو نشاندہی کی تھی اس سے کوئی بھی آگے یا پیچھے نہ ہٹا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2873۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے قبل تائید الہی کی بشارت دیتے ہوئے اہل ایمان سے فرمایا ابشر ابا بکر، ابو بکر خوش ہو جا۔ بعد ازاں سب لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا یقاتلہم اليوم رجل فیقتل صابرا محتسبا مقبلا غیر مدبر الا ادخلہ اللہ الجنہ۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آج کے دن جو شخص جم کر اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے آگے بڑھ کر اور پیچھے نہ ہٹتے ہوئے لڑے گا اور شہید ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ضرور اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ السیرۃ النبویہ ابن ہشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 279۔ اس روحانی جوش و خروش نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اور ان کے بعد انہی کے راستے پر چلنے والوں پر گہرا اثر چھوڑا۔ المدرسۃ النبویۃ العسکریہ لابی فارس صفحہ نمبر 143۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک خود آگے نہ بڑھتے کسی کو پیش قدمی کی اجازت نہ دیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مقام بدر میں مشرکین سے پہلے پہنچ گئے جبکہ مشرکین بعد میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتقدمن احد منکم الى شیء حتی اکون انا دونہ، تم میں سے کوئی بھی کسی طرف کوئی پیش قدمی نہ کرے جب تک میں خود آگے نہ بڑھوں۔ اور جب مشرکین اسلامی صفوں کی طرف بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی جنہ عرضها السماوات والارض، اس جنت کے حصول کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ جس کی پہنائیاں آسمان و زمین کے برابر ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1901۔ نصرت الہی کے لیے گریہ وزاری۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین۔ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کر لی اور کہا کہ بے شک میں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ سورہ انفال آیت نمبر 9۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صف بندی کرا چکے، مناسب حال احکامات جاری فرما چکے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جنگ پر ابھار چکے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ چھپر کی صورت میں بنے ہوئے مرکز قیادت میں تشریف لے آئے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ چھپر کے دروازے پر تلوار سونتے پہرا دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نصرت الہی کا وعدہ یاد دلاتے ہوئے ان الفاظ سے دعا کرنے لگے اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک هذه العصابة من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا فرما، اے اللہ تو نے مجھ سے جس چیز کا وعدہ فرمایا تھا وہ عطا فرما۔ اے اللہ اگر آج اہل اسلام کا یہ مٹھی بھر گروہ ہلاک ہو گیا تو زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر ہاتھ پھیلائے ہوئے اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے چادر گر گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر درست کی اور عرض کی اللہ کے رسول بس کیجئے، آپ نے اپنے رب سے بڑے اصرار اور تضرع سے دعا فرما لی ہے، اب اللہ ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1763، جامع الترمذی حدیث نمبر 3081، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30۔ پھر مذکورہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن یہ دعا فرمائی تھی اللہم انی انشدک عہدک و وعدک اللہم ان شئت لم تعبد بعدک اليوم۔ اے اللہ بے شک میں تجھے تیرے عہد اور وعدے یاد دلاتا ہوں، اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑا اور عرض کی آپ کو اتنا ہی کافی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپر سے باہر تشریف لائے اور زبان پر یہ کلمات جاری تھے سيهزم الجمع ويولون الدبر، عن قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ
पीठ फेर कर भाग जाएगा। सूरह कमर आयत नंबर 45। सही बुखारी हदीस नंबर 3953, मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 329। इब्न इसहाक रहमहुल्लाह की रिवायत के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज से दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हादिही कुरैश कद अक़बलत बिखुयलाइहा व फखरिहा तुहाद्दुका व तुकज़्ज़िबु रुसुलका अल्लाहुम्मा फनस्रुका अल्लज़ी वअदतनी अल्लाहुम्मा अहिनहुमुल गदात। अल्लाह, ये कुरैश तकब्बर और गुरूर का इजहार करते हुए तेरी दुश्मनी पर उतर आए हैं, तेरे रसूल को झुटलाते हैं। अल्लाह, मैं तुझसे वो मदद मांगता हूँ जिसका तूने वादा फरमाया है। अल्लाह, सुबह इन्हें हलाक कर देना। असीरतुन नबविय्या इब्न हिशाम जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 273, दलाइलुन नबुव्वा लिल बैहक़ी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 110, अल बिदाया व निहाया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 267। दुनिया के हर मुसलमान कायद, हाकिम और सरदार, हत्ता के हर फर्द के लिए शरई हुक्म है कि वो अपने आप पर कुल्ली एतमाद करने के बजाय खालिस नियत करते हुए अल्लाह वहदहू ला शरीक की पनाह में आए, उसके सामने दो जानू होकर बैठे और सजदा रेज हो ताकि मालिकुल मुल्क की मदद शामिल हाल हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों से चादर मुबारक गिर गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ फैलाए इंतहाई आजिज़ी से अल्लाह से मदद तलब कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हालत हमारे तसव्वुर और दिलो दिमाग में सिरायत कर जानी चाहिए और हमें ऐसे हालात, मवाक़े और औकात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को इख्तियार करना चाहिए और यही हम सब की जिम्मेदारी और क़यादत का तक़ाज़ा है। अत-तरबियतुल क़ियादिया लिद्दक्तूर अल-ग़ज़बान जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 36। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह के सामने इल्तिजाओं से फारिग हो गए और अल्लाह ताला से मदद तलब कर ली तो छप्पर से बाहर तशरीफ लाए और मुट्ठी भर कंकरियां उठाई और मुशरिकीन के चेहरों की तरफ फेंक दी और फरमाया, शाहतिल वजूह, चेहरे बिगड़ जाएं। असीरतुन नबविय्या लिब्न हिशाम जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 280। बाद अज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन दिलजमी से हमले का हुक्म फरमाया। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने फौरन अमल किया। अल्लाह ताला ने उन कंकरियों के ज़र्रात हर मुशरिक की आंख तक पहुंचा दिए जिससे उनकी तवज्जो लड़ाई से कदरे हट गई। इसीलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। और ए नबी, जब आपने मुट्ठी भर खाक उनकी तरफ फेंकी तो वो आपने नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ने फेंकी। सूरह अनफाल आयत नंबर 17। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंकरियां फेंकने का जो इस बात फरमाया है, इससे मुराद ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंकने का आगाज किया और फेंकने की जो नफी की गई है, इससे मुराद मुशरिकीन के आंखों तक कंकरियों के पहुंचाने की नफी है जो महज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेंकने से हासिल नहीं हुई थी। अल मुस्तफाद मिन क़िससिल क़ुरआन लि अब्दुल करीम ज़ैदान जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 125। ये बात काबिल जिक्र है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मादी और रूहानी असबाब इख्तियार किए और बाद अज़ा अल्लाह पर भरोसा किया, जिसके नतीजे में अल्लाह की तरफ से नुसरत और हिमायत का नुज़ूल हुआ। ग़ज़वा बदर में हत्तुल मक़दूर जुमला असबाब इख्तियार किए गए, फिर अल्लाह की तौफीक से पैदर पे नुसरत हासिल करने के तमाम असबाब फराहम होते गए। इस मार्के में खर्क़ आदत बातों और चंद गैबी उमूर का ज़ुहूर भी हुआ। असबाब इख्तियार करने के सिलसिले में किसी भी ग़ज़वे में मैदान जंग और उसके मौसमी हालात का जायजा लिया जाता है। इसी तरह क़यादत का मजबूत होना, फिर उसका काबिल एतमाद होना और रूहानी ताकत का मौजूद होना जंग में साबित कदमी के लिए जरूरी समझे जाते हैं। बदर की सरजमीन मुसलमानों के लिए जंग के एतबार से मौजू और हालात और मौसम के लिहाज से खुशगवार साबित हुई। इसके साथ साथ रूहानियत के नुक्ता उरूज की हामिल क़यादत भी मौजूद थी। ग़ज़वा बदर में बाज़ चीज़ें अल्लाह की तौफीक से बिला वासिता मुयस्सर आई और बाज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ज़ाहिरी असबाब इख्तियार करने से हासिल हुई। अलगरज अल्लाह ताला की तौफीक से मुसलसल नेमतों और मौजज़ों का ज़ुहूर होता रहा, जिसके नतीजा सबके सामने है। ये अल्लाह ताला की तरफ से अहले ईमान को दिए जाने वाले इनामात का एक नमूना था। अहले ईमान आज भी ये इनामात हासिल कर सकते हैं बशर्त ये कि फौज और कायद की नीयत खालिस हो और अल्लाह के हुक्म पर कायम दायम रहते हुए ज़ाहिरी असबाब भी इख्तियार किए गए हों। अल असास फी सुन्नह व फ़िक़हिहा लिसईद हव्वा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 474।